السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قادری سفر 786 پر بہت اہم وظیفہ آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ وظیفہ جو پرندے اپنی زبانوں سے پڑھا کرتے ہیں، وہ تسبیح جس کو پرندے اپنی زبانوں سے پڑھا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کوئی بھی پرندہ صبح کا کھا کر دوپہر کا انتظام نہیں کرتا، دوپہر کا کھا کر شام کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالی مدد دے دیا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھوکا بھی نہیں سوتا۔ یعنی کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو پرندے اپنی زبان سے پڑھیں تو وہ کبھی بھوکے نہ رہیں، اپنے گھر بھوکے لوٹ کر کے نہ آئیں۔ آج اسی کے متعلق سے ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے، تاکہ جو پرندے کرتے ہیں وہ آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے رزق میں برکت ہو کہ ہم کبھی اپنے گھر میں فاقہ نہ کریں، کبھی ہم اپنے گھر میں غربت کا شکار نہ ہوں۔ کیونکہ آپ نے پرندوں کو بارہا اپنی زبانوں میں بولتے دیکھا ہوگا۔ پرندہ کبھی بھی پورا دن بول کر گھوم کر اپنے گھر جب شام کو واپس آتا ہے تو بھوکا نہیں آتا ہے، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں وہ بھوکا نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں سے انتظام کرا دیا کرتا ہے۔ ویسے ہی میں آپ کو یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ پرندے کی تسبیح جو بتا رہا ہوں، آپ اس تسبیح کو پڑھنا، جو عمل میں بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے رزق کو کشادہ فرمائے گا، ہمارے گھر میں برکتیں پیدا فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں وسعتیں پیدا فرمائے گا، اور ہم بھی دنیا میں بہت جلد کامران اور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی انسان کو اپنا ایمان بیچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ غربت ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر ہر انسان نہیں جی پاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنا ایمان، کبھی کبھی اپنا جسم، کبھی کبھی اپنا سب کچھ انسان بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے، کائی کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے۔ جبکہ انسان کو ہونا یہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف اور صرف اپنے اختیار میں رکھی ہیں، نہ میرے نہ آپ کے۔ جیسے موت اور جینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مار دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دولت اور شہرت، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ دولت دینا بھی اسی کا کام ہے، لینا بھی اسی کا کام ہے۔ مگر ہاں، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا جو ہے انسان کی قسمت بدل دیا کرتی ہے۔ تو ہم جو آپ کو دعائیں بتائیں گے، تسبیح بتائیں گے، تسبیح بتاؤں گا میں، اس کے بعد میں ایک خاص دعا کراؤں گا، آپ اس دعا میں شامل رہنا، تاکہ ہم دعا کرائیں، آپ سب لوگ آمین آمین کہیں، اور جو ہے کمنٹ میں بھی آمین لکھیں، تاکہ پتہ نہیں کب اور کس وقت میں کس کی دعا اور کس کی آمین رنگ لے آئے، اور اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرما لے۔ تو دیکھیں، دعاؤں سے مت پھرنا، دعائیں کرتے رہنا۔ اگر ہمارے نصیب میں، مقدر میں رزق کم بھی ہے اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے، غریبی کی زندگی کو امیری میں تبدیل فرما دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس دل جوئی کے ساتھ اللہ کی ذات پر توقع رکھ کے، بھروسہ رکھ کے آپ اس کام کو کرنا، جو ہم آپ کو تسبیح بتا رہے ہیں، پرندوں کی تسبیح، جو کہ آپ نے عموماً ان کو بولتے دیکھا ہوگا، اور جو ہے آپ اس تسبیح کو پڑھنا۔ آئیے میں تسبیح آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تسبیح آپ نے صبح کے وقت میں پڑھنی ہے۔ بہتر رہے گا آپ نماز فجر کو پڑھیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد میں فوراً اس تسبیح کو پڑھ لیں، اور باقی نہیں پڑھیں گے تو آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں۔ بہرحال نماز فرض ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے وہ نماز فجر کو ادا کرے، کیونکہ نماز فجر کے وقت میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ دولت کے جو بانٹنے والے فرشتے ہوتے ہیں روزی کے، وہ لوگوں کے یہاں پر تقسیم کرتے ہیں۔ جس کے یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نماز کے لیے جگہ ہو رہا ہوتا ہے، سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نصیب کا وہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور جن کے یہاں سب غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سوتے ہیں، تو ان کا اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ وہ ملتا ہے ان کو بھی، ایسے نہیں بھوکے رہیں گے وہ، مگر بہت نہ کے برابر، تو ان کا وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نماز فجر کو پڑھیں، تاکہ صبح کے وقت میں آپ جاگے رہیں۔ اس کے بعد میں یہ تسبیح بتاتا ہوں، یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد میں ایک دعا کراؤں گا، آپ اس میں شامل لینا۔ آپ نے تسبیح کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح میں آپ نے اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹی درود پاک ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اس درود پاک کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، اللہ سے میں معافی طلب کر رہا ہوں۔ آپ بار بار اس کو 11 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ کے نشانات پر یا تسبیح پر یا کسی بھی ذریعے سے پہچان کر کے 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ ہاں، جس تسبیح کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ سبحان اللہ وہی تسبیح ہے جو انسان بھی گنگناتے ہیں، پرندے بھی گنگناتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ 33 مرتبہ آپ اپنی زبان سے صبح ہی صبح اگر کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، 1 دن نہ سنے گا، 2 دن نہ سنے گا، 3 دن نہ سنے گا، 4 دن نہ سنے گا، جب ہم روزانہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بتائیے کب تک نہیں سنے گا؟ سچے عقیدے، سچے من کے ساتھ اگر ہم کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہماری سنوائی ہو جائے گی۔ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد میں پھر 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے، کوئی سی بھی، چاہے درود ابراہیمی پڑھی ہے یا جو ہم نے بتایا ہے وہ درود پاک پڑھی ہے۔ آپ اس درود پاک کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو اگر اٹھانے کی جگہ پر ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ کہیں سفر میں آپ نے پڑھا ہے یا کہیں ویسی جگہ پڑھا ہے جب بہت لوگ ہیں تو وہاں پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو مت اٹھائیں، کیونکہ دعاؤں کو تو اللہ دل کی بھی جانتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے کیا ہے۔ مگر ہاتھ اگر آپ مسجد میں اپنے مکان میں کہیں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جاتی ہے، انسان کو مایوس نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ آپ نے دعا کرنا ہے، پروردگار میں نے جو یہ عمل کیا پڑھا، پروردگار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے تیرے تمام نیک بندوں کی بارگاہ میں، خاص کر اپنے آقا پنجتن پاک کی بارگاہوں میں پیش قبول فرما۔ جتنے ولی کاملین کے نام یاد ہو آپ پہنچائیں، نہ یاد ہو تو کہ اللہ تعالیٰ تیرے تمام نیک بندوں کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، مولا میں نے جس جائز مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، پروردگار تو مجھے کامیابی کامرانی عطا فرما دے، پروردگار میرے رزق کو کشادہ، میرے گھر میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما دے، میرے گھر کے اخراجات بہت ہیں، کمائی میری کم ہے، آمد میری کم ہے، مولا تو میرے رزق میں خوب برکتیں پیدا فرما، ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما۔ بہرحال آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آخر میں خوب دعا کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جاری اور ساری رکھنا ہے۔ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کا کمال، اس عمل کی برکتیں ایسی ظاہر ہوں گی کہ آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی اور آپ کے گھر میں دولت جمع ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ پھر مایوس نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے گھر میں برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔